بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا۔ عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے۔ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کی دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستو، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستو، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستو، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور طائف کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ رہتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا، تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستو، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جو ہی دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستو، اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی، اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔
وہ جب مکہ آ رہی تھیں تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔